السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرس، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے اقتدار میں آئی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور شہباز شریف کی اگر بات کی جائے وزیر اعظم کی، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، شہباز شریف کے حوالے سے بھی آج، اور مریم نواز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جب سے حکومت میں آئی ہیں اور پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، اور افتتاح پہ افتتاح کرتی جا رہی ہیں، ہاسپٹل کے، یونیورسٹیز کے، اور بھی کافی افتتاح کی انہوں نے، روڈ وغیرہ کے۔ اور روڈ سے یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تاریخ دی ہے، 30 تاریخ دی ہے سب کو، کہ پنجاب کے جتنے بھی روڈز ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ اگر ان کو مکمل نہیں کیا جائے گا تو سب کو جرمانہ ہوگا، سزائیں دی جائیں گی۔ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کے اوپر بات کریں گے، اور جو منصوبے ان کے ہیں وہ آئے ہیں، افتتاح کیے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں امرت شیخ، بیرسٹر ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کیسے دیکھتی ہیں اور مریم نواز کو کیسے دیکھتی ہیں، کتنے کام کر رہی ہیں، ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھتی ہیں اور تجزیہ دیتی ہیں، حکومت کے خلاف بھی دیتی ہیں، ان کے حق میں بھی بولتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو تعریف ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے، جو حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اس کی تعریف بھی بنتی ہے، جو اچھا کام نہیں کرتی تو اس کی پھر برائی بھی بنتی ہے۔ دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے انسان کو۔ آج ان سے بات کر دیں۔ امرت، کیا کہیں گی مریم نواز کے حوالے سے؟ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں وہ، اور تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا ہوا ہے، جس یونیورسٹی میں جاتی ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کرتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل گل کے بات چیت بھی کرتی، کیا کہو گی اس کے حوالے سے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ٹاپک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر خالی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں، لیکن ہمیں اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا یہاں تک کہ جس طرح کے بھی منصوبے آ رہے ہیں سامنے، یا جو بھی ان کے پروپوزلز یا پروپوزیشنز آ رہی ہیں، جو پروجیکٹس وہ انڈرٹیک کر رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کافی قسم کی انوویٹیوز ہیں اور کافی قسم کی انوینشنز ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ایک عورت کی باحیثیت، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو سر انجام دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہری سی بات ہے، آبویسلی آپ کے پاس اس کے ریسورسز بھی ہونے چاہیے، اور اگر ہیں تبھی سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ لائک وائز میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا اور اپنے ساتھ ان چیزوں کے اندر ملوث کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں اور کالج میں، لیپ ٹاپ سے کیا تعلیم کا جو معیار اب بہتر ہو سکے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں اسمارٹ فون کے جیسے ضرورت ہے آپ کی، یا جس طریقے سے کام آپ کے ہو رہے ہیں، اس میں لیپ ٹاپس یا اسمارٹ فونس کے بغیر آپ کے کام نہیں ہو سکتے۔ یہ اے آئی کی دنیا بن چکی ہوئی ہے، اس میں آپ کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ پڑھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا ہمارے کووڈ کے بعد بدل چکا ہے، سب سے زیادہ آن لائن پڑھائی چل رہی تھی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز آپ کی زندگی کی معمولیات کے اندر یا ضروریات کے اندر اضافہ نہیں کرے گی، بلکہ ڈیفینیٹلی کرے گی اور ایک بہت اچھا رول پلے کرے گی۔ اب تو کہتے ہیں کہ جی جو لائق ہوگا اسٹوڈنٹ اس کو ملے گا، نالائق کو بھی ملیں گے، سب کو ملے گا، سب کو اب وہ راضی کر رہی ہیں۔ اب تو یہ تو ایسی بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آرٹیکل 25 آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر انسان کا حق ہے۔ تو اگر آپ اسی کے اندر ہی موازنہ کریٹ کر دیتے ہیں تو آپس میں آپ ایک اعتزاز کریٹ کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں آلریڈی بہت زیادہ ہے۔ تو ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے ہمیں اسٹوڈنٹس کو اس چیز سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جی، اچھا، لاہور پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لاہور کو یورپ بنا دیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو تعریف ہے وہ تعریف ہے، شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف کی، مریم نواز کی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اور علاقے ہیں اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے آبادی کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو لاہور سب سے زیادہ پاپولیٹڈ، ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، آپ کے ووٹر سب سے زیادہ یہاں کا ہوتا ہے، آپ کے لوگوں کے اندر جو بہتر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پنجاب کے باقی صوبوں کو اگنور کرنا چاہیے، دس از سم تھنگ جس میں مجھے یہ لگتا ہے کسی بھی گورنمنٹ نے کام اس طرح نہیں کیا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا چاہے وہ کوئی اور آپ کی گورنمنٹ تھی۔ اس میں سب کا رول پلے ہونا چاہیے اور بہت زیادہ رول پلے ہونا چاہیے۔ ہسپتالوں کی ضرورت باقی صوبوں میں بھی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ضرورت باقی صوبوں میں بھی ہے، لیکن لاہور کے اوپر ایمفسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، اور آپ یہ دیکھو تو یہ چیزوں سے ظاہری سی بات ہے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ووٹر کاؤنٹ کہاں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں ان کی ضروریات بھی ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ فوکس زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
اور پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں کافی بار. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ میں فرق کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کی آبویسلی ذمہ داری وزیر اعلیٰ سے تو بہت زیادہ ہوگی. آپ کے پاس پورے ملک کی ذمہ داری ایک صوبے کی نہیں رہتی ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے، دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی کسی بھی قسم کے الیکشنز کی سطح ہوتی ہے، یونین کاؤنسل سے جب آپ بڑے عہدے پہ پہنچتے ہیں تو آپ چھوٹے لیول کی اقتدار سے جب یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس چیز کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو بڑے لیول تک آنے تک آپ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ سے ان کا 2 دفعہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے. تو ظاہری سی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ طریقہ کار آتا نہیں ہے یا مینیج کرنا نہیں آتا. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ جو بزنس مین ہے پاکستان میں، کیونکہ انڈسٹری باہر شفٹ ہو گئی ہے، جو حالات ہیں پاکستان کے، اب وہ باہر کے دورے کر رہے ہیں بزنس کے حوالے سے. جو ہماری انڈسٹری جو باہر چلے گئی اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. کیا ہماری انڈسٹری جو باہر گئی واپس آ پائے گی؟ دیکھیے سر، بات یہ آتی ہے کہ انڈسٹری صرف ایک وجہ سے باہر نہیں جاتی ہے. ہمارے آپ یہاں پہ دیکھیں بیسک ریزن کیا ہے انڈسٹری. پہلے تو آپ دیکھیں ریزن کیا ہے جانے کا. آپ کے را مٹیریلز منگوانا، کسٹم ڈیوٹیز، آپ کے ٹیکسز، اور سب سے امپورٹنٹلی یہاں کی لیبر. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی لیبر کا کام ختم کر کے باہر انڈسٹریز جب لگائیں تو ظاہری سی بات ہے ہم نے اپنا کام ختم کر دیا. سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے اس میں کہ دیکھیں آپ کے پاس ذرائع کتنے موجود ہیں. ہمارے پاس ذرائع یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن کیا ہم اپنا وہ پیسہ باہر لے کے جانے کے بجائے ہم اندر کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ دیکھیں یہ 2 وے ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہو، آپ چیزیں سیٹل کرتے ہو، کسی بھی دورے پہ جاتے ہو، کسی بھی کام سے جاتے ہو، وہ لوگ بھی آپ کے ملک میں آتے ہیں، وہ بھی لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ خالی ہم جا رہے ہیں تو دوسرے نہیں آ رہے. تو اٹس اے 2 وے ایکسچینج پروگرام. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک اچھی پانی بات والا ہے. جو منصوبہ شروع کیا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ، صاف پانی والا؟ دیکھیں پانی ایک بہت بڑی ضروریات ہے، پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی ضروریات ہے. اور پانی کے اوپر تو میرا خیال ہے انڈیا کے ساتھ جتنی ہماری ٹریٹی سائن ہو چکی ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صاف پانی از ویری امپورٹنٹ ہائیجینک وائز بھی. تو کسی بھی گورنمنٹ کا اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن لینا اور اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مجھے اچھی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ صاف پانی پی رہی ہیں؟ آپ تو ڈی ایچ اے میں رہتی ہیں، وہاں پہ تو صاف پانی آتا ہے. نہیں ایسی جو بات، چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ صاف پانی ملتا میں ہوگا. آپ کی بالکل اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ خالی ڈی ایچ اے کی عوام کو صاف پانی میسر ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ہم پورے یہاں پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت صاف پانی کی ضروریات ہونی چاہیے اور یہ بالکل ان کو میسر ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اور کیا کیا کام کرنے چاہیے اور عورت کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے، دیٹس اے ویری ریمارکیبل تھنگ، جس کو شاید آپ نے بات سنا ہوگا اور انہوں نے اس کا دورہ بھی کیا تھا. سیف سٹی پروجیکٹ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اب جتنے قسم کی بھی آپ کے پاس سروسز موجود ہیں، اوبر، کریم، یانگو، یہ سب جتنی بھی آپ کے پاس اس طرح کی سروسز موجود ہے، ان ڈرائیو وغیرہ، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت سیف پروجیکٹس ہونے چاہیے. اور اگر اس میں آپ کی پولیس یا آپ کی یہ جو اس طریقے سے جتنے بھی آپ کے اہلیہ موجود ہیں، اگر یہ اس کے اوپر ایکشنز نہیں لے رہے یا ان کے اوپر کوئی ایسا انسان نہیں بیٹھا ہوا جو مسلسل ایک چیک اینڈ بیلنس انشور کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہاں پرابلمس آ سکتی ہیں. نہیں خواتین تو یہاں پہ بھی خوش ہوتی ہیں کہ یار مریم نواز آ گئی، خاتون ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی ہے پنجاب کی، بلکہ پاکستان کی پہلی ہے اور میک اپ سستا کریں گی. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا سیف سٹی کا اس کے ساتھ تو بالکل سیف سٹی کی بات نہیں کر رہے، ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ایک جنرل بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں میک اپ کے حوالے سے تو نہیں میں کوئی بات کر سکتی. یہ عورتیں ساری میک اپ کرتی ہیں، ہم خالی ایک کو ٹارگیٹ کر کے کہتے ہیں یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ تو بات فیئر نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حوالے سے جو آپ کی ہیلپ لائنز موجود ہیں جو انہوں نے یہ کریٹ کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے یہ پروجیکٹس کریٹ کیے ہیں جن کے اندر پورے لاہور میں ہر جگہ کیمراز انسرٹڈ تو تھے، لیکن ان کو پرو ایکٹیو بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. اگر یہ پورے پاکستان میں کام ہو تو مجھے لگتا ہے زیادہ خوشی کی بات ہوگی ایز کمپیئر ٹو صرف پنجاب. لیکن کیونکہ ابھی ہم صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا کام. اچھا، کسان بڑے خوش ہیں، کسانوں کو اب پراٹو دی جا رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، قرآندازی ہوگی ان کی، تو ان کی جو فصلیں تھیں وہ خریدی نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو پراٹو مل جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک دام کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر ایک ہر انسان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے. میں ایک تجزیہ کار سے پہلے ایک اوپینینیٹڈ انسان بھی ہوں، اور سیدھی سی بات ہے میں ایک بیسکلی بائی پروفیشن آئی ایم اے بیرسٹر. سو میں صرف اس کے اوپر ایک بات یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کسی طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور اس کے برعکس آپ ایک دوسری چیز سے ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ اس سے راضی اور مطمئن ہے، تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جب تک کہ وہ احتجاج نہ کریں اس بات کے اوپر کہ ہم اس طرح مطمئن نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بات علیحدہ ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو فیئر انف، اٹس اے گڈ ڈیل. امرت اس کے اوپر بات کریں گے میٹرو کے حوالے سے بھی. یہ جو میٹرو منصوبہ نے شروع کیا ہے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हम कर रहे थे मेट्रो के हवाले से कि मेट्रो मनसूबा कैसा रहा। मरीम नवाज़ ने इसका भी इफ्तिताह किया था काफ़ी साल पहले, क्योंकि शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ एक ही घर की हैं, एक ही फैमिली है। क्या कहेंगे इसके हवाले से, मेट्रो के हवाले से? देखिए, आपने इसका इंट्रो भी बहुत अच्छा कर दिया है कि ज़ाहिर सी बात है कि इनिशिएटिव तो उन्होंने ही लिया था इस चीज़ का। और देखा जाए तो ऐसा अगर हम प्रैक्टिकली ये बात देखें या अगर हम ये देखें अपने लोगों की ज़रूरियात के हवाले से, तो जिस तरीके से आपने अपने इस शो के इफ्तिताह में ये बात बोली थी कि पाकिस्तान को, लाहौर को यूरोप बना दिया है, तो यूरोप में तो फिर इस तरह की बसेस चलती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो लाहौर में भी चलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल पहले अच्छी अमृत बात है। इसका जब इफ्तिताह हुआ तो 20 रुपए इसका किराया था जी, अब मेरे ख्याल में कोई 30 रुपए तक पहुंच चुका है किराया। इसका क्या वजह बनी, किराया क्यों बढ़ा दिया? देखें, आपकी ऐसा सीधी सी बात है, आपकी अब इकोनॉमिकल कॉस्ट होती हैं। आपका जैसे हमने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल की प्राइसेस देखिए कितनी ऊपर नीचे होती रहती हैं। और उसके बाद ये बात है कि अगर आप ये देखो कि जिस तरीके से आपकी बाकी सब चीज़ों में भी इन्फ्लेशन हो रही है, आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, और उन सब में ये नहीं है कि खाली एक चीज़ की है, हर चीज़ की हो रही है। एंड जस्ट बाय द वे मैं इस बात पे बहुत एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बाहर रह चुकी हुई है, मेरी तालीम बाहर की रह चुकी हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे है कि आपके जब भी नया बजट बनता है तो उस बजटिंग के अंदर नई चीज़ों की कॉस्टिंग आती है, क्योंकि जितने का आप मंगवा रहे हो आपने लोगों को भी उतने में ही देना है। मुल्क आगे ही हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि फिर हमने कर्जे से याद मुझे आया कि अंधेरों में मुल्क डूबा हुआ था, रोशनियों में ये लोग ले आए हैं। क्या रहा है? देखिए, इसमें बात में तो आपके ये जितनी चीज़ें आपने मुझे गिनवाई हैं, इन चीज़ों से ही साबित हो जाता है कि ये तो बात दरअसल हकीकत है। तो फिर अगर इस बात पे हम लोग इतनी ही इस बात के ऊपर वी आर एक्चुअली बिलीविंग इन दिस थिंग कि सच ही ये बात है। देखिए, मैं एक चीज़ के ऊपर से बात करूँगी, आपका मुल्क चलता है आपके रोज़गार से। अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान का GDP इम्प्रूव हुआ है, तो हम इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं बेहतर हुआ है। देखिए, आपके बैंक इंटरेस्ट आज से कुछ अर्सा पहले तक 22% थे, 22% से 20 आए, अब 18 आए, अब 19 आए। सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी और जायदादें बेच के बैंकों में पैसे रखवाने शुरू कर दिए थे। इस वक्त ऐसा आपका बैंक इंटरेस्ट 6%, 6.5% पे ड्रॉप कर चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने दोबारा कारोबार में लगाना शुरू किया। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है किसी भी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर खास चेक करें, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो डॉलर भी मेरे ख्याल में उड़ान बंद हो चुकी है, डॉलर बिल्कुल वो भी नीचे आ चुका है, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में पैसा जनरेट नहीं होगा। और किसी भी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की भी स्टूडेंट्स रह चुकी हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छा जो इकोनॉमिस्ट होता है वही एक अच्छा इस मामले में फ़ैसले भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस हुकूमत ने उस चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा, ये हुकूमत जो काम कर रही है, अच्छे मनसूबों का इफ्तिताह भी कर रही है। अब पूरे पंजाब में इन्होंने ऐलान किया है, वज़ीर आला पंजाब ने, कि जितने भी रोड हैं सबको बनाया जाए। 30 तारीख तक ये हो जाएगा सारा काम? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह की, कितनी फास्ट उनकी वो चीज़ में सर्विस होती है। मैं कल भी एक ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हस्पतालों और एजुकेशन के ऊपर मुझे रिपोर्ट्स दी जाएं और मुझे पता चले। तो देखो, आप एक बंदा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकता है और इंश्योर कर सकता है ये काम पूरे हों। अब वो 100% सर अंजाम देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है इन चीज़ों के। अच्छा अमृत, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब इतना अच्छा काम कर रही है पंजाब में, और अपोजिशन जो है वो कहती है टिकटॉकर वाला काम करती है, जहाँ पे जाती है वीडियोस बना देती है, सारा कुछ करती है। इसके ऊपर अब क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली या इसमें कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है। ये मीडिया का दौर है, ठीक है। यहाँ पे इंसान की फेस वैल्यू, मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पहले कहीं जाती हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप अपनी प्रोफाइल सेंड करें। फिर लोग सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं कि ये कौन है शख्सियत, इन्होंने क्या काम किया है। आजकल के ज़माने में बच्चा बड़े से बड़े सबके पास टेलीफोन का एक्सेस था। वो ज़माने और थे जब आप जंग अखबार पढ़ते थे और जब आप अखबार नामा पढ़ते थे और आप लोगों के बारे में और लोगों की तारीफ़ें सुनते थे। अब इस फ़ोन के अंदर से ना सब चीज़ों की लोगों की एक्सेस होती है। तो अगर एक इंसान ने अपना काम दिखाना है, अपना प्रमोट करना है, और ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है। मैं आपसे फिर वही बात कर रही हूँ, मैं अभी उज़्बेकिस्तान की OIC अटेंड करके आई हूँ। मैं अभी इस वक्त COP29 अटेंड करके आई हूँ अज़रबैजान के अंदर। इन सब के अंदर इन मुल्कों में जितने मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो यूथ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उन सब के काम नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो नहीं नज़र आएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ये भी एक फैक्ट है ना कि यंग बंदे को आगे अगर आने दिया जाए तो अच्छा काम करेगा मेरे बिल्कुल, एब्सोल्युटली, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो भी है, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी गाड़ी से उतरी थी, आपने मुझे कहा कि आप एक यंग ड्राइवर क्यों नहीं हायर कर लेती, वो आपका काम ज़्यादा अच्छा करेगा। तो आपकी बात में ही आपका जवाब है बिल्कुल, कि जो एक यंग इंसान होगा वो एम्बिशियस ज़्यादा होगा, उसके अंदर हिम्मत ज़्यादा होगी, जो वो काम कर सकेगा। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
ظاہر ہے بڑے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وائزنس ہوتی ہے, لیکن جتنی ایکٹیویشن ہمیں اس وقت چاہیے جلدی جلدی کام کی, وہ وہاں پہ نہیں نظر آئے گی ہمیں. تو اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی. امرت, نواز شریف کے حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ انہوں نے ملک کے لیے بڑا کام کیا, بڑی قربانیاں دی انہوں نے, کیا کہتے ہیں, جیل بھی کاٹی, ملک بدر بھی ہوئے, سارا کچھ کام کیا, اب واپس آ گئے ہیں, دوبارہ سیاست میں انٹری بھی ہو گئی ہے, تو کیا کریں گے آگے, کیا تجزیہ, کیسے دیکھتی ہیں آنے والے فیوچر میں ان کو آپ؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی ایک بات بولوں گی کہ بیکاز نیچرلی آئی تھنک جتنا ٹائم ان کی حکومت رہی ہے, میں تو تب بہت چھوٹی تھی, تو میں نے اتنا کوئی خاص اس کو پرسنل نہیں کیا, لیکن اب کے حالات کی بیسس کے اوپر, اور ایک تاریخ ہم نے پڑھی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی, یا میں آئی بین ہسٹری اسٹوڈنٹ ایز ویل, تو مجھے بالکل ان چیزوں کے بارے میں نالج ہے. دیکھیے, بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا پراپر سیاستدان ہو نہیں سکتا جس نے جیل نہ کاٹی ہو. مجھے لگتا ہے جیل کاٹنا نا ایک فرض ہے, وہ آپ کا نا, وہ آپ نہیں کاٹی تو آپ ایک سیاستدان ہو ہی نہیں, پہلی بات. سیکنڈلی دیکھیے, ظاہری سی بات ہے, آئی ایم شیور انہوں نے بھی کچھ اپنے لیسن سیکھے ہیں, سب سیکھتے ہیں, اور اس کے بعد سیکھے یا بہتر آپ ایک انسان کے طور پہ, اور اپنا جو کام آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کے طور پہ باہر نظر آتے ہیں. تو آئی بلیو کہ ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے اب اپنا سیاست سے مجھے لگتا ہے رجحان تھوڑا پیچھے کر لیا ہے, کیونکہ ظاہر ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلے سکون کیا, سال 2 سال 3 سال, اب دوبارہ انٹری ہو گئی ان کی. اب انٹری تو ہو گئی ہے, لیکن ہی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے ایکٹیولی پالیٹکس میں ہوں گے جیسے ان کے بھائی یا اس وقت ان کی بیٹی کام انجام دے رہی ہیں, کیونکہ اب انہوں نے رسپانسبلٹیز ڈائیورٹ کر دی ہیں. ظاہری سی بات ہے, ہی واز دا فادر فگر, میں اس طریقے سے کہوں گی کہ ایک وہ فادر فگر انسان ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے, وہ اپنا کام انہوں نے انجام دیا, اب آگے انہوں نے رسپانسبلٹیز دے دی ہیں, وہ بیک اینڈ پہ تو رہیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا, اگر یہ میرا اوپینین ہے, کہ وہ فور فرنٹ پہ آئیں گے. مریم نواز اور شہباز شریف میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ کام کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ اس کا بھی نام ہی رکھا ہوا تھا, شہباز سپیڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کو بھی, تو مریم نواز کو بھی لوگ اب یہی کہتے ہیں, نون لیگ کے جو لوگ ہیں تعریفیں کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں. کیا فرق دیتی ہیں ان دونوں میں سے؟ دیکھیے, آپ نے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال پوچھ لیا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو بہت داد دوں گی اس سوال کو کویشچن کرنے کے لیے. دوسری بات جہاں تک آتی ہے, دیکھیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات سب لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز این امیزنگ ایڈمنسٹریٹر. آپ کی سکلز ہوتی ہیں نا ایسن, آپ کے پاس ہو سکتا ہے, میرے پاس اس وقت بولنے کا شاید سکل آپ کے پاس میرے پاس زیادہ اچھا ہو, ہر بندے کی ایک سکل ہوتی ہے. وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے, ایک چیز جو فیملی میں اتنی زیادہ نظر آتی تھی, وہ آگے اس چیز کو دینا ہے سر انجام. پنجاب کا اگر آپ یہ دیکھیں تو پورے صوبوں میں سب سے زیادہ حلیہ ڈفرینٹ رہتا ہے, اسی وجہ سے تھا کہ اس کے میاں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے. یہ بات تو جانی مانی ہے, ورنہ سندھ کے یہ حالات کیوں نہیں تھے, باقی صوبوں کے کوئی نہیں. یہ تعریف ہے اور یہ بنتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے, جب ایک اور عورت کے اوپر وہ ذمہ داری آئی, تو پہلی وہ ایک عورت ہے. ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو کس طرح لیا جاتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, چاہے وہ جس کی مرضی بیٹی ہو, چاہے وہ جس کی مرضی بہن ہو, بیوی ہو. تو ان کے اوپر ایک پہلے ہی برڈن زیادہ تھا کہ اپنے آپ کو منوانا ہے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ کہ اتنے بڑے سی ایم آلریڈی رہ چکے ہیں جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی کو نبھا رہے ہیں, تو ان کے لیول پہ اترنا ہے کوئی مذاق نہیں تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا جاب فار دا فرسٹ ٹائم کیونکہ جب آپ باہر سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب تک آپ کے پاس وہ رسپانسبلٹی نہیں آتی, چیزیں فرق ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے وہ صحیح طریقے سے نبھا رہی ہیں, ایٹ لیسٹ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے. آنے والے وقت میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو سمجھتی ہیں کہ دوبارہ وزیر پنجاب بن جائے گی؟ جو اچھی قیادتگی جو ہم بتا رہے ہیں ناظرین کو, ٹھیک ہے, اس کی مناسبت ووٹ ملیں گے دوبارہ؟ دیکھیں ایسن, کل ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. یہاں پہ مجھے لگتا ہے پاکستان نہیں, پوری دنیا کی ریاست کس طرف کو شکل لے لے آپ کو نہیں پتہ. ٹروڈو جیسا بندہ اگر ریزائن کر سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انسان واپس آ سکتا ہے, تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمپل سی بات ہے. آج سے 4 سال بعد کیا ہوگا, 3 سال بعد ہوگا, یا اگلے مہینے کیا ہوگا, یہ آپ اور میں نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کام کے لحاظ سے تو دیکھیں, شہباز شریف ہوں گے وزیر اعلیٰ یا پھر مریم نواز وزیر اعظم پاکستان ہوں گی؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ, تو آئی ڈونٹ تھنک سو وزیر اعظم بن کے اب وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو یہ فیئر بات ہوگی. وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست ہے ہی ہماری معروسی سیاست ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو مرضی کہے, حقیقت اصل میں کچھ اور ہی ہوتی ہے ہر دفعہ. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جس طرح کا کام وہ سر انجام دے رہے ہیں اس سے یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ اب راضی ہوں, اور لوگوں نے لے کے آنا نا, تو لوگوں نے اگر لے کے آنا تو وہ بالکل ان کی مرضی سے دیکھا جائے گا. اگر فرض کریں کہ وزیر اعظم بچ جاتی ہیں مریم نواز صاحبہ, جی, تو کیا کیا کریں گی, ویسے پہلا قدم کیا اٹھائیں گی؟ ویسے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری فارن پالیسیز پہ کافی کام ہونے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تو ظاہری سی بات ہے ہمیں کافی زیادہ وہ ایک چیز کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک کہ ان کا فوکس اس طرف زیادہ ہوگا, مجھے لگتا ہے, میرا پرسنل اوپینین ہے اگین. ٹھیک ہے. اب جو صحت کارڈ والا جو انہوں نے کیا ہے کام, پہلے بند ہو گئے تھے, اب دوبارہ انہوں نے کیا جب بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم,
تو اب یہ سارا کچھ انہوں نے ایکٹیو کیا دوبارہ، اس کے اوپر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں صحت کارڈ تو پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بند ہو گیا اور اب ایک نیا صحت کارڈ سامنے آیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ کس نے شروعات کی. ٹھیک ہے، شروعات سے لیں گے. بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مریم نواز شہباز شریف کے حوالے سے، صحت کارڈ کے حوالے سے. تو امرت کیا کہیں گی صحت کارڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ صحت کارڈ ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا، اور اب ظاہری سی بات ہے وہ ایک شاید بیٹر یا نئی پالیسیز یا ریفارمز کے ساتھ واپس آیا ہے. یقیناً یہی وجہ ہوگی اس کے آنے کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات اس وقت یہ نہیں ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے اس کو انیشیٹ کیا، یا یہ بھی بات نہیں ہے کہ کون اس کو کس طرح بہتر طریقے سے لے کے چل رہے. بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اس صحت کارڈ سے. ہم نے صرف سٹیٹس دیکھنے ہیں، ہم نے صرف فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنا پروگریس میں ہے اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں ظاہری سی بات ہے، نیچرلی سی بات ہے، ظاہری سی بات ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، تو ڈیفینیٹلی بالکل ہوگا. کیا آگے جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر کارڈ چینج ہو جائے گا، پھر عوام کو مسئلے مسائل ہوں گے؟ دیکھیے مجھے امید تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اگین کہا نہیں جا سکتا. اچھا چینج کیوں کر دیتے ہیں؟ دیکھیں پہلے جو گورنمنٹ تھی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو ہی ہو رہا ہے نا. اگر اس کو چلنے دیتے تو اچھا تھا. اب دوبارہ انہوں نے اتنے پیسے لگا کے سارا کچھ کروا کے دوبارہ انہوں نے کیا کہ ہمارا نام آئے، تو نام کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر دیکھیں ایسے اس کے اوپر میں یہ بات بولوں گی کہ ظاہری سی بات ہے، آپ نے اسٹیٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی گورنمنٹ کا سلوگن لگوانا ہوتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اگلی دفعہ ریاست میں کیسے آئیں گے؟ یہ بھی ہے. پنجاب میں انہوں نے روزگار اسکیموں کا افتتاح کیا ہے، کافی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے تاکہ آپ جا کے بینکوں سے قرضہ بھی لے سکتے ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں. اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ دیکھیں قرضہ تو ہم لوگ بہت دیر پہلے بھی لے رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہم نے ابھی لیا ہے. قرضہ ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت لیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز ٹیپ نہیں کر رہے. میں کسی بھی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، یا جس طریقے سے آپ کا پرانا سوال تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم کی کرسی لیتی ہیں تو وہ کیا کریں گی، میری بلکہ ریکویسٹ ہوگی، میری التجا ہوگی کہ خدا را اپنے ریسورسز کو ٹیپ کریں. بلوچستان میں ہمارے پاس اتنے ریسورسز ٹیپڈ ہیں، ان کو ٹیپ کریں. اپنا ٹورزم انڈسٹری بڑھائیں، سڑکیں یہاں بنانے کے بجائے ناردرن سائڈ کے اوپر KPK کی طرف فوکس کیا جائے. اب تو میرے خیال میں بہتر ہو چکی ہیں، بہت بہتر ہو چکی ہیں، لیکن مزید بہتر ہو سکتی ہیں. ہاسپٹیلٹی وہاں ہونی چاہیے، ہمارے وہاں پہ ہاسپٹلس بننے چاہیے، ہمارے وہاں پہ کام ہونا چاہیے جو ہمارا کام یہاں ہو رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. گاؤں میں کافی ہاسپٹل ہیں، میں نے خود دیکھے. ٹھیک ہے، لاہور کی بات میں نہیں کر رہا، لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کیا سین ہے. گاؤں کی بات کر رہا ہوں جو سائڈ پہ ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا وہاں پہ، تو ہاسپٹل کی جو حالت ہے وہ بڑی خراب ہے. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے. آپ کو تھوڑا سا تو ٹائم دینا پڑے گا نا، چیزیں آہستہ آہستہ پروگریس جیسے بانی پی ٹی آئی کہتے تھے، جیسے بانی پی ٹی آئی کہتے تھے ویسے ہی بانی PMLN کہے گی. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی بھی، اینڈ اٹس ناٹ ایسن ٹو بی ویری آنیسٹ، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ US میں بھی جو بھی آپ کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ رہا ہے وہ 8 سال رہتا ہے، 4 سال بعد پھر دوبارہ 90% ہو کے الیکٹ وہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. ایک انسان جب ایک رسپانسبلٹی لیتا ہے، مجھے آج آپ کہیں کہ میں نے یہ پورا اسٹوڈیو سنبھالنا ہے یا چینل سنبھالنا ہے، میں 5 مہینے میں نہیں اس میں چینجز لے کے آ سکتی، مجھے کم از کم 2 سال کا ٹائم لگے گا. واٹ ایف یہ میرا کام نہیں ہے، واٹ ایف مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور اگر مجھے بیک سائڈر ہو کے سب کچھ اس کے بارے میں پتہ بھی ہے، تب تک جب میں اس کے پاؤں میں گھس کے وہ کام نہیں کروں گی میں نہیں کر پاؤں گی. تو اس کو سر انجام دینے کے لیے، اپنے آپ کو اسپیشلائز کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹائم دینا پڑے گا، اور اس میں ناکامیاں بھی ہوں گی اور کامیابیاں بھی ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے ہم یہ الاؤ ہی نہیں کرتے. پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ سینئر سیاستدان ہیں اور کافی بار منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور نون لیگ کے کافی پرانے کارکن بھی ہیں. وہ پرویز رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ سارا جتنا بھی کام ہوتا ہے گائیڈ وہ مریم نواز کو کر رہے ہوتے ہیں. کیا صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں دونوں؟ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر یہی بات کروں گی کہ صحیح ٹریک پہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے اوپر تو نہیں میں کوئی بات کر سکوں گی. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کا مینٹورشپ ہونا ہر چیز میں بہت ضروری ہے. میں نے بھی جب لیگل فرٹرنیٹی جوائن کیے تھے میرے بھی مینٹرز موجود تھے، اور ان کی وجہ سے ہی آج میں جہاں ہوں میں وہاں ہوں. پہلے سب سے پہلے ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے مجھ جیسی چیز کے اوپر اتنی زیادہ مہربانی کی. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی آپ کے وہ ٹیچرز اور وہ اساتذہ ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جس کا جس چیز میں ایکسپیرینس رہ چکا ہے، جس کا کام اسی کو سمجھے، انہوں نے آگے اپنی اگر نالج امپارٹ کی ہے اور ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے. اچھا عظمہ بخاری بھی تو اچھی ہیں جی، اگر وہ اس کو دوبارہ اگر وزیر اعلیٰ کی سیٹ دی جائے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟
دیکھیں میں انہیں پرسنلی تو نہیں جانتی ہوں, جتنا کام ہے اسی سے ہی جانتے ہیں, یا جو ہم ان کے انٹرویوز اور ٹاک شوز دیکھتے ہیں اسی سے ہی ہم ان کو جانتے ہیں. تو اگین میرا اس کے اوپر کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, میں صرف یہی کہوں گی کہ جب تک ہم کام نہیں دیکھیں گے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جی کہیں پہ بھی جاتی ہیں وزٹ کے لیے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, اور جو شوز پہنتی ہیں 500 والے پہنتی ہیں, 800 والا جوڑا پہنتی ہیں. تو یہ سچ ہے ویسے؟ نہیں, یہ غلط انفارمیشن ہے. آپ کے پاس سوٹ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں, 800 کا تو آپ کوئی سوٹ ملتا ہی نہیں. آپ لنڈے پہ جائیں تو مل ہی جاتے ہیں نا. یہ تو اسما بخاری کہتی ہے, پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے. نہیں دیکھیے, آئی تھنک دس واز اے بٹ ٹو مچ آف دی ڈومین تھنگ. آج کل آپ لنڈے میں بھی جائیں گے سر, آپ کو اتنا برآمد نہیں ہوگا. دس از اے بٹ ٹو مچ. اور جہاں تک جوتوں کی بات آتی ہے تو میں تو پرسنلی ان کی جوتوں کی کلیکشن سے بہت امپریس ہوں. وہ آپ توجہ کرتی ہیں؟ میں توجہ کرتی ہوں, میں بالکل توجہ کرتی ہوں, اور میں بہت امپریسڈ ہوں ان کے اوور آل گیٹ اپ سے. لیکن ایسے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, اس چیز سے فرق بھی بہت پڑتا ہے, آپ کا امپیکٹ بھی بہت پڑتا ہے. دیکھیے آپ کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے, آپ کا اوور آل ایک امپیکٹ بدل جاتا ہے. ایک انسان کا مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈریسنگ جو ہے, آپ محمد علی جناح صاحب کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ چرچل جو آپ کے رہ چکے ہوئے ہیں, یو کے جو آپ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جہاں کے برانڈ کے جوتے وہ پہنتے تھے, جس برانڈ کے ڈیزائنر سوٹس وہ پہنتے تھے, اسی برانڈ کے وہ پہنتے تھے. اور اس کا ریزن تھا تاکہ ان کی پرسنالٹی زیادہ اکمپلش لگے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. جیسے شہباز شریف مشہور ہیں کالے بوٹ والی سرکار ہیں, ایسے ہی ہے, اور لمبا کوٹ پہنتے ہیں, اوپر سے کیپ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک سٹائل ہوتا ہے, ایک اورا ہوتا ہے, اور وہ ہر سیاستدان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کا کبھی کوئی کاپی نہیں کر سکتے ہو. ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے. میرا اپنا سٹائل ہے, آپ کا اپنا ہے. دس از ہو وی آر. اور وہ ہماری اگر آئیڈینٹی کا حصہ بن جائے تو اس میں بری بات کیا ہے. اچھا, میرا ایک پرسنل سوال ہے آپ سے. آپ اتنا اچھا بولتی ہیں اور تعریف کرتی جا رہی ہیں. آپ سوال ہی ایسے ہیں, تعریف کرنی پڑتی ہے کہ آپ کام کیا, ان کی تعریف ہے. اگر آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کے اوپر تعینات کیا جائے تو کیا کریں گی آپ؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جس کے اوپر ایک پورا شو ہونا چاہیے, لیکن اس کا مختصر جواب تو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی, بولے ٹائم ہے آپ کے پاس. دیکھیں میں اس میں یہی کہوں گی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کام تو بہت زیادہ ہے ہونے والے حسن. اگر آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن کے لحاظ سے, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی قوم کی آگے بڑھنے کا سب سے زیادہ ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر شعور زیادہ ہے, ان کے اندر فیصلے کرنے کی ہمت زیادہ ہے. سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے یوتھ کو کس طرح انگیج کر رہے ہو, کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہمارا برین ڈرین بہت ہو چکا ہے. اگر حال ہی میں آپ دیکھیں تو 6-8 ماہ میں مور دین 6 ملین اسٹوڈنٹس ہیو لیفٹ پاکستان, کیونکہ ان کے پاس جابس ہی نہیں ہیں یہاں پہ. وہ کیا کریں یہاں پہ؟ آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں, انجینئر ہیں, جن کے ایک لیول والے جو ہیں سب باہر ہو چکے. آپ یقین کریں کہ اگر ہم نے اچھا علاج کروانا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس بندے کو باہر لے جاؤ. پہلے ہم ایسے نہیں باتیں کرتے تھے. تمہاری وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تو باہر جاتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہم چلے جائیں گے تو کون سی کیا مطلب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں. واپس آ جائیں گے نا. نہیں, ہمارے یہاں پہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈھونڈنا ہے, انہوں نے اپنی پوری زندگی سیٹل ڈاؤن کرنی ہے, تو وہ اگر جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں چاہتی. تو آپ نے کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ سب سے پہلے کام کیا کہیں گی, میں اس چیز پہ پابندی لگاؤں گی, اور میں اپنے لوگوں کے لیے وہ جابس کریٹ کروں گی جس کے وہ حقدار ہیں, تاکہ ان کو اپنے ملک چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی کہ انڈسٹری کو بحال کریں گی آپ, ایسے ہی ہے انشاءاللہ. جو باہر والی انڈسٹری ہے اس کو لائیں گی پاکستان میں. سارا آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے سن, اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا انٹیپڈ ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کو ابھی بتانا شروع کر دوں تو آپ پریشان ہو جائیں, کیونکہ میں ایک یوتھ ایمبیسڈر بھی ہوں, اور میری یوتھ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز رہ چکا ہے. میں حال ہی میں ہی ساری یونیورسٹیز کا گورنمنٹ کی طرف سے وزٹ کر کے آئی ہوں, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور ان کے آگے میں جتنے بھی ان کے پرپوزلز ہیں وہ لے کے آئی ہوں. ان کے کولیبوریشنز ہم نے AGC سے کروائے ہیں, اور ہم لوگ ایسے ایسے ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں جن میں ہم ان لوگوں کو ٹیپ کر رہے ہیں. شارک ٹینکس جیسی چیزوں کو ہم انوگریٹ کریں تاکہ ہم انہیں پیسے دے سکیں اور وہ کام کریں. تو آپ سوچیں, اور ایسے ایسے پروجیکٹس ہیں, اتنے بریلینٹ مائنڈز ہیں کہ ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں تو ہم سے زیادہ بڑا تو بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو میرا فوکس ان لوگوں کے اوپر ہوگا. مریم نواز بھی یہی کہتی ہیں, ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ باہر کوئی نہ جائے. اب جس نے ڈگری کرنی ہے پاکستان میں کریں, جس نے جاب کرنی ہے پاکستان میں کریں. اور جاب کا جو فقدان پیدا ہوا ہے, آگے یہ بھی انہوں نے اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا نیکسٹ ٹائم. جب تک ہم ہیں تو پھر جابز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی, انڈسٹری بحال ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. ابھی جو IT کا جو سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. IT کو کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ, IT کو ٹھیک کر پائیں گے یہ؟ انشاءاللہ IT کی بھی یونیورسٹیز میں ہم نے وزٹ کیا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ IT نے بہت بہترین کام کیا ہے. تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. ناظرین, آپ نے امرت شیخ کی باتیں سنی, وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریفیں کر رہی ہیں, اور نون لیگ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے بڑا کام کیا پاکستان کے لیے. پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا,
اب روشنیوں میں آ چکا ہے اور ڈالر بھی آسمان پہ تھا، ڈالر بھی اب زمین پہ آ چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نون لیگ ایسے کام کرتے رہے، کوئی بھی جماعت آتی ہے ایسے کام کرے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، تاکہ عوام کو روزگار مل سکے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔